نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ مختصر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، انسان کا دشمن تھا، جہالت کا دور تھا، مختلف قبائل معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، جوا کھیلنا، شراب نوشی، راہ زنی، بت پرستی، الغرض کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو اس معاشرے میں عام نہ تھا۔ امیر آدمی کی عزت غریب آدمی پر لازم تھی، طاقتور کمزور پہ حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ اس اندھیرے، مایوس کن اور دل شکن حالات کو دور کرنے کے لیے 20 اپریل 571 ہجری نور مجسم، حسن منظم، شرف مجسم، امام کائنات، رحمت کائنات، داعی وحدت، شافی امت، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات بہت ہی پسندیدہ تھے، اپنی سچائی اور دیانت داری کی وجہ سے صادق اور امین کے القابات سے مشہور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ و رسالت کا آغاز کیا۔ اس کار اعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر مایوسی نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں راہ نہ پائی اور اپنا مشن جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبردست اخلاقی قوت، اپنی عظیم شخصیت اور لافانی پیغام کے بلبوتے پر اللہ کی زمین پر اللہ کا پیغام پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کیا تھا، جس کی وجہ سے روز بروز پتھر سے پتھر دل بھی موم ہوتے رہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ ہی وہی نبی تھے جن کا امتی ہونے کی خواہش سب نبیوں نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش سب نے کی تھی۔ روز محشر وہی شفاعت فرمائیں گے، رسول خدا اگر رہبری نہ کر جاتے، رسول خدا اگر رہبری نہ کر جاتے تو نہ جانے ہم بھٹکے ہوئے کدھر جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔